नाज़रीन, अब तक आपको खबर मिल चुकी होगी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक नया सर्वे आया है। मौजूदा हुकूमत की नाअहली जो है वो सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तमाम तर मसाइल की जो जड़ है वो साबका हुकूमत की करप्शन को समझती है। इस सर्वे के मुताबिक वो मौजूदा हुकूमत की नाअहली को बेरोजगारी की और महंगाई की सबसे बड़ी वजह समझते हैं। इस सर्वे के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, मेरा ख्याल में इग्नोर नहीं की जा सकती। उसकी तफसीलात भी जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अब तक आपको खबर मिल चुकी होगी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक नया सर्वे आया है और इस सर्वे के अंदर मौजूदा हुकूमत के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पुलिस के हवाले से एक सर्वे फॉर्म सामने आया है। सर्वे फॉर्म के ऊपर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये बता दूँ कि इस सर्वे के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं जो मेरा ख्याल में इग्नोर नहीं की जा सकती। उसकी तफसीलात भी जो है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसा इदारा जो है वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा है अपने इस सर्वे के अंदर। एनीवेज, सबसे पहले जो सर्वे उन्होंने प्रेजेंट किया है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जल्दी से। 13 सवाल किए गए हैं जी, 13 सवाल। और 13 सवाल जो किए गए हैं उसमें सबसे पहला सवाल ये है कि जी आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो किस सेक्टर के अंदर होती है? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रेनेज सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रोड्स, क्लीनलीनेस एंड गार्बेज कलेक्शन। तो तकरीबन 60% लोगों ने कहा है कि जी सड़कें बनाने के चक्कर में जो है ना वो सबसे ज़्यादा करप्शन होती है वो उनकी नज़र में। सवाल नंबर 2 ये था कि जी कोविड जब आया तो कोविड के दौरान जो है इसकी जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अवेयरनेस वगैरह कैंपेन जो है अगर वो यहाँ पे होते तो कोविड-19 की जो अवेयरनेस कैंपेन है वो क्या बेहतर तरीके से रन हो सकती थी? तो 48% ने तकरीबन कहा है कि हाँ जी बेहतर तरीके से हो सकती थी। 32% ने कहा कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई फर्क पड़ना था। तीसरा सवाल जी, इन योर ओपिनियन इन द एब्सेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम करप्शन हैज बीन इंक्रीज। लोकल गवर्नमेंट जो आप जानते हैं बल्दियाती इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, इसके ना होने की वजह से करप्शन बढ़ी है या कम हुई है? तो तकरीबन 73% लोगों ने यह कहा है कि जी करप्शन जो है वो बढ़ी है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होने की वजह से। चौथा सवाल, डिड एनी गवर्नमेंट सर्वेंट टेक ब्राइब फ्रॉम यू ड्यूरिंग कोविड-19 इन द नेम ऑफ एड? एड बांटने के हवाले से क्या आपसे कोई रिश्वत वगैरह ली गई किसी हुकूमती ओहदेदार की जानिब से, यानी कि सरकारी ओहदेदार की जानिब से? तो तकरीबन 89% लोगों ने कहा कि नहीं, हमसे किसी किस्म की कोई ब्राइब जो है वो नहीं ली गई। उसके बाद जी सवाल नंबर 5 था कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो किस डिपार्टमेंट में होती है? पुलिस है, जुडिशरी है, टेंडर देने के हवाले से, हेल्थ में, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, टैक्सेशन, एनजीओज, कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? तो उसके अंदर जनाब 41% लोगों ने कहा कि पुलिस के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा करप्शन होती है और दूसरे नंबर पर जो है वो जुडिशरी को रैंक किया गया कि सबसे ज़्यादा करप्शन जुडिशरी में होती है। उसके बाद एक और सवाल ये किया गया कि जी क्या आपके ख्याल में या लोग जो रिश्वत देते हैं ये मजबूरी के तहत देते हैं या अपनी मर्जी से देते हैं? तो तकरीबन 81% लोगों ने कहा कि जी मजबूरी के तहत, अपना काम करवाने की वजह से जो है उनको रिश्वत देनी पड़ती है। सवाल नंबर 7 था जी आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो किस दौर हुकूमत में हुई है? पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 तक, नून लीग के दौर में 2013 से लेकर 2018 तक, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 2018 से लेकर 2021 तक? तो तकरीबन 93% लोगों ने, 92.9% लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। सवाल नंबर 8, इन योर ओपिनियन विच इज द मेन रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकॉम्पिटेंस ऑफ गवर्नमेंट, करप्शन, अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस इन गवर्नमेंट मैटर्स, लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज? आपकी नजर में इस वक्त महंगाई की और बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो इस सिलसिले में 50% लोगों ने कहा कि जी मौजूदा हुकूमत की नाअहली जो है वो सबसे बड़ी वजह है इस महंगाई और बेरोजगारी की। उसके बाद 23% लोगों ने ये समझा कि जी करप्शन जो है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने तमाम तर मसाइल का जो जड़ है वो साबका हुकूमत की करप्शन को समझती है, लेकिन 50% लोग जो हैं इस सर्वे के मुताबिक वो मौजूदा हुकूमत की नाअहली को करप्शन की इस बेरोजगारी की और महंगाई की सबसे बड़ी वजह समझते हैं। सवाल नंबर 9, इन योर ओपिनियन विच इज द मेन रीजन ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान? वीक अकाउंटेबिलिटी, लो सैलरीज, ग्रीड ऑफ पावरफुल पीपल। क्या वजह है सबसे ज़्यादा करप्शन की हमारे मुआशरे के अंदर? क्या असल वजह क्या है? तो तकरीबन 52% लोगों ने ये कहा है
کہ جی احتساب بڑا کمزور ہے جس کی وجہ سے کرپشن بڑھتی ہے، اور 29% لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہوس جو ہے لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی ہوس، یہ بہت بڑی وجہ ہے، اور تقریباً 19% لوگوں نے کہا کہ جی کم تنخواہیں جو ہے یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ سوال نمبر 10 تھا جی ان آرڈر ٹو کرب کرپشن وچ شوڈ بی دا گورنمنٹ امیڈیٹلی ڈو، واٹ شوڈ دا گورنمنٹ امیڈیٹلی ڈو؟ ڈیلی ہیئرنگ آف کرپشن کیسز، انکریز اسٹرنجنٹ پنشمنٹس، کمپلیٹ بینڈ ٹو ہولڈ پبلک آفس فار دوز ہو آر کنوکٹڈ۔ مکس قسم کا رزلٹ ہے اس میں۔ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جی 40% لوگوں نے کہا کہ جی سزائیں جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہونی چاہیے، 35% لوگوں نے کہا کہ کرپشن کے کیسز کی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور 25% لوگوں نے یہ کہا کہ جی کمپلیٹ بین لگ جانا چاہیے ان لوگوں کے اوپر جو کرپشن کے اندر پکڑے جاتے ہیں۔ 11واں سوال جی ان دا لاسٹ 3 years یور انکم از انکریز اور ڈیکریز، پہلے سے آپ کی انکم بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ 85 تقریباً 86% لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ذریعہ معاش ہے اس میں کمی آئی ہے، جبکہ 14% نے کہا کہ جی ہماری تنخواہ جو ہے، ہمارے پیسے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ 12واں سوال ڈیورنگ دا لاسٹ 3 years آر یو سیٹسفائڈ ود سیلف اکاؤنٹیبلٹی آف دس گورنمنٹ، کیا اس حکومت کا جو احتساب ہے، خود احتسابی ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ 86% لوگوں نے کہا کہ جی موجودہ حکومت کی جو خود احتسابی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، 14% نے کہا کہ جی ہم اس سے مطمئن ہیں۔ اور 13واں سوال یہ تھا ان یور اوپینین دا پروسیس آف اکاؤنٹیبلٹی از بائسڈ یا ان بائسڈ، آپ کی نظر میں یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ کیا یک طرفہ ہے یا یہ نیوٹرل ہے؟ یہ دونوں سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو 67% لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہماری نظر میں یہ بائسڈ ہے، یہ صرف یک طرفہ ہوتا ہے، اور ان بائسڈ جن لوگوں نے کہا وہ 33% لوگ تھے۔ اچھا، یہ تو جناب جو سروے سامنے آیا ہے اس کی ڈیٹیل ہے۔ تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس اگر میں اس سروے کا کروں تو یہ سروے جب پہلے ہوا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، اس سے پہلے 2002 میں، 2006 میں، 2009، 2010، 2011 اور 2021 میں جب یہ سرویز کیے ہیں تو یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہے۔ 2002، 2006، 9، 10 ہر دفعہ پولیس جو ہے وہ سب سے زیادہ اوپر رہی ہے، اور 2021 کے اندر بھی پولیس اوپر ہے۔ صرف 2011 میں لینڈ ایڈمنسٹریشن نمبر 1 تھی، لیکن تب بھی پولیس جو تھی وہ نمبر 2 کے اوپر تھی۔ اچھا، اس سے پہلے 2002، 6، 9، 10 اس کے اندر پاور سیکٹر جو ہے، اچھا یہ وہ سارا ٹائم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا 2002 سے لے کے 2010 تک جب ملک کے اندر بجلی کا بہت بڑا بحران آیا ہوا تھا، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، تو تب پاور سیکٹر جو ہے اس کو نمبر 2 کے اوپر رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ پہلی دفعہ 2021 میں جوڈیشری جو ہے، ملک کی جو عدلیہ ہے، اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کرپشن جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہے، اور اس مرتبہ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں تو پاور سیکٹر بالکل ہی نکل گیا اس میں سے، مطلب ٹاپ 9 کے اندر جو ہے وہ پاور سیکٹر 2021 کے اندر ہے ہی نہیں۔ نمبر 3 پہ ٹینڈر اور کانٹریکٹنگ، نمبر 4 پہ ہیلتھ، تو میرا مطلب پولیس اور جوڈیشری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب دوسری چیز جو آ جائیں، وہ جو ایشو ہے وہ اس سروے کے حوالے سے جو تھوڑے سے اس میں سے فالٹس نکلے ہیں، وہ یہ فالٹس ہیں جی کہ یہ سروے جو ہے جو ایک تو یہ کیا گیا ہے 1600 لوگوں سے، 1600 لوگوں سے جو ہے سوالات کیے گئے، 400 کویشچنئر جو ہیں ان سے فل کروائے گئے، اور 13 اس کے اندر سوالات تھے، 13 MCQs تھے اس کے اندر، ملٹیپل، مطلب جس طرح یہ 13 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، تو 13 سوالوں کا کویشچنئر بنایا گیا تھا اور ان سے یہ سوالات کیے گئے۔ 4 مختلف شہروں سے، ہر صوبے سے 4 مختلف شہر جو ہے وہ چنے گئے اور ان سے یہ کروایا گیا۔ 1173 مرد تھے اور 427 فیمیلز تھیں، 1173 مرد، 427 فیمیلز۔ اب اس میں فالٹ کدھر ہے جو میری نظر میں تھوڑا سا ایک فالٹ آتا ہے، اور اس کو اور بھی ماہرین اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک تو اگر آپ یہ اٹھا کے دیکھیں گے جو شہر چنے گئے ہیں، سندھ سے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور شکارپور، پنجاب سے لاہور، سائیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاڑی، بلوچستان سے کوئٹہ، کلات، مستونگ اور سوراب، اور خیبر پختونخوا سے پشاور، چارسدہ، مردان اور سوابی، آئی یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، سوابی ہے یہ۔ اچھا، اب اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں اربن سینٹرز ہیں، شہری علاقے ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں پہ جو رورل ایریاز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اب پاکستان کی 50% آبادی جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں رہتی ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی سروے اس کے اندر شامل نہیں کیا گیا، صرف بڑے بڑے شہروں کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا گیا، ایک فالٹ۔ دوسری بات یہ، اگر آپ پنجاب کے اندر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں لاہور، ساہیوال، ٹوبا ٹیک سنگھ اور وہاڑی، یہ سارے اس کے اندر ڈال دیے گئے، جو کہ بیسکلی سینٹرل پنجاب بنتا ہے۔ اس میں ندرن پنجاب آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا، نارتھ پنجاب جو ہے اس کی کوئی نمائندگی اس سروے کے اندر نہیں ہوئی، جو کہ ایک اور غلطی ہے۔ اسی طرح کے پی میں اٹھا کے آپ دیکھیں تو پشاور، چارسدہ، مردان اور سوابی، یہاں پہ ہزارہ ڈویژن
کا جو ایریا ہے وہاں سے کسی قسم کا کوئی انکلوژن نہیں کی گئی. ساؤتھ کے پی کے اور مالاکنڈ اسے بھی جو ہے وہ اس سروے کے اندر شامل نہیں کیا گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 1173 مرد تھے اور 427 خواتین تھی. جینڈر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ سروے ایکول نہیں ہے. مطلب اگر آپ پاکستانی آبادی کے جو تقریباً کوئی 51% کے قریب خواتین کی بنتی ہے تو اس سروے کے مطابق کم از کم اس سروے میں 51% خواتین ہونی چاہیے تھی, لیکن اس میں مردوں کی بہت بڑی تعداد ڈال دی گئی, خواتین کی تعداد آدھی سے بھی کم ہے. تو اس حوالے سے بھی اس کی ریشو جو ہے وہ کم ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 4 شہر جو ہے وہ ہر جگہ سے ہم نے چوز کیے. یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اب بلوچستان اور پنجاب جو ہے اس سروے کے اندر برابر آ کے کھڑے ہو گئے, جبکہ بلوچستان کی آبادی پنجاب کی آبادی کا کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں بنتا. تو آپ کا سروے جو بنتا تھا, یہ سروے اس سارے معاملے کے اندر, وہ آبادی کے تناسب سے کم از کم اس کی ڈویژن جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی کہ کس صوبے کی کتنی آبادی ہے, لیکن اس کے اندر یہ نہیں کیا گیا. بلوچستان کے اندر لوگ جو مسائل فیس کر رہے ہیں اور پنجاب کے اندر جو لوگ مسائل فیس کر رہے ہیں اس میں ایک ویریشن ہے, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. اور کہیں پہ پولیس کا نظام بہت بہتر ہے, کہیں پہ بہت خراب ہے, تو اس لیے بھی یہ فالٹ ہے. میں یہ نہیں جانتا کہ اگر یہ فالٹس نہ ہوتے اس سروے کے اندر تو کیا یہ حکومت کے لیے جو ہے مزید پریشان کن ہو سکتا تھا یہ سروے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا سوال تھا کہ جی موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے اس سے بہت بڑی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کی ان امپلائمنٹ کی, بے روزگاری کی اور مہنگائی کی. اگر یہ ان چیزوں کے مطابق جو میں چیزیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں, اگر یہ ان چیزوں کے مطابق یہ سروے کیا جاتا تو میں نہیں جانتا کہ کیا یہ رزلٹ حکومت کی مزید فیور میں آتا یا اس کے خلاف آتا. لیکن اس سروے میں بہت بڑے فالٹس ہیں جو میرے خیال میں آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری تھا. اور سیمپل سائز جو ہے وہ 1600 لوگوں کا تھا. 22 کروڑ کی آبادی کے لیے 1600 لوگوں کا سیمپل جو ہے میری نظر میں یہ بھی ذرا تھوڑا سا چھوٹا ہے, اسے اور بڑا ہونا چاہیے تھا. جتنا بڑا سروے ہوگا اتنے ہی زیادہ اوتھینٹک جو ہے اس کی رپورٹ ہوگی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل البتہ اگر ان کی جو اسٹریٹجی کا پیپر ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس کی پہلی لائن آپ دیکھیں تو وہ لکھ رہے ہیں جی ڈیو ٹو paucity آف ٹائم اینڈ فائنینشیل ریسٹرینٹس the sample was restricted to the urban and rural areas of the country. rural areas تو ہمیں کو اس میں نظر ہی نہیں آ رہے, زیادہ تر جو ہیں وہ بڑے بڑے شہر ہیں. 4 cities towns were selected from each of the 4 provinces. تو وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس قسم کا سروے کیا ہے. بہرحال یہ سروے اب آپ نے اخباروں میں بھی دیکھ لیا, ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چل رہا ہے, لیکن اس سروے کے اندر کچھ ایسے فالٹس ہیں جو میری نظر میں اس سروے کی اوتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان پیدا کرتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.